السلام علیکم، میں ہوں پاکیزہ فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گی وہ یہ ہے کہ بھارت کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے بہت ہی انتہائی خطرناک ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اور وہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہ ہائی الرٹ اس کے مطابق 26 جنوری جو کہ بھارت میں ریپبلک ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، اس دن بہت ہی بڑے حملے اور اٹیک کا خدشہ ہے۔ اور یہ اٹیک جو کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ تنظیمیں ہیں ایسی جنہوں نے اپنے لوگوں کو یہ مشن دے دیا ہے اور انہوں نے یہ یاری کر لی ہے کہ تم لوگ جاؤ اور وہاں جا کر اٹیک کرو اور حملہ کرو۔ اب 26 جنوری کا بات کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایسا دن ہے جس دن دہلی جو کہ بھارت کا دارالحکومت ہے، وہاں پر ریپبلک ڈے منایا جاتا ہے ہر سال 26 جنوری کو۔ اب اسی دن یہ خطرہ لاحق اس لیے ہوا ہے کیونکہ انٹیلیجنس جو بھارتی انٹیلیجنس ہے انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس دن بہت ہی بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے دہلی پر، اور کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی تنظیمیں ہیں کہ جس کے تھرو کوئی عورت خاتون جو ہے وہ خاتون دہشت گرد وہ یہ حملہ کرنے جا رہی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دہشت گرد کسانوں کی صورت میں، کسان کے بھیس میں دہلی کے اندر داخل ہوں اور وہاں گھس کر وہ حملہ کریں۔ اب کسان کے بھیس میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ پچھلے 5 ماہ سے بھارت میں دہلی کے تمام شاہراہوں پر کسانوں نے اس کو گھیر رکھا ہے اور پورا دہلی کسانوں سے گھرا ہوا ہے۔ کسانوں کی کچھ مطالبات ہیں جو کہ مودی پورے نہیں کر رہا اور وہ 5 ماہ سے تمام شاہراہوں پر کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی بات پر اٹل ہے، لیکن دوسری طرف مودی ان کے مطالبات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ انٹیلیجنس ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ انہی کسانوں کے بھیس میں دہشت گرد جو ہیں وہ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے اور ان کسانوں کے بھیس میں وہ دہلی کے اندر گھس کر حملہ کر سکتے ہیں، کیونکہ کسانوں نے بھی اب مودی کو ایک ڈیٹ دے دی ہے کہ اگر اس تاریخ تک اگر مودی نے ان کے مطالبات پورے نہ کیے تو وہ دہلی کے اندر آ جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ پہیا جام ہڑتال کر دی جائے اور وہ تمام دہلی پر قابو پا لیں گے اگر مودی نے ان کے مطالبات نہ مانے۔ اسی لیے یہ 2 قسم کا خطرہ لاحق ہو رہا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے وہاں پر اٹیک کرنے کے لیے۔ اب جن 2 تنظیموں کا نام لیا جا رہا ہے ان میں ایک تو خالصتان تحریک ہے، اس کے کچھ لوگ بتائے جا رہے ہیں کہ شاید ان لوگوں میں سے یہ لوگ ہیں دہشت گرد، اور دوسری طرف القاعدہ کا نام لیا جا رہا ہے کہ کوئی خاتون دہشت گرد جا کر خودکش حملہ کر سکتی ہے یا اٹیک کر سکتی ہے اس دن وہاں دہلی پر۔ بھارت نے ان تمام باتوں کے لیے جو اقدامات کیے ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ بھارت نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو ریاست مخالف لوگ ہیں ان کے پوسٹرز لگوا دیے ہیں ہر طرف کہ جہاں ایسے لوگ یا یہ ان میں سے کوئی بھی آپ کو نظر آئے تو آپ ریاست کو انفارم کریں اور ان کو فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے۔ اب ان کے مطابق یہ ریاست مخالف لوگ ہیں، دہشت گرد ہیں، لیکن خالصتان تحریک کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فریڈم فائٹرز ہیں، یہ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ مودی سے اپنی آزادی مانگ رہے ہیں، یہ دہشت گرد نہیں ہیں۔ مگر ان کے پوسٹرز لگ چکے ہیں اور ہر طرف یہ بات کر دی جا چکی ہے کہ ان میں سے اگر کوئی نظر آئے تو آپ فوری طور پر ریاست کو انفارم کریں اور ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ ایک تو بات یہ وہاں پر ہو رہی ہے۔ پوسٹرز کے علاوہ انہوں نے یہ اقدام کیا ہے کہ اپنی تعداد کو کم کر دیا ہے۔ پہلے تعداد 1.5 لاکھ تھی جن لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا، اسپیشل انویٹیشنز دیے گئے تھے کہ وہ وہاں پر آئیں گے، پھر انہوں نے اس تعداد کو 6% تک کم کر دیا ہے اور وہ لے آئے ہیں اس کو 25,000 پر۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں پر چیکنگ کی جا سکے، ان کو پراپر چیک کیا جا سکے اور سیکیورٹی کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ابھی بھی وہاں پر مسلسل ریہرسلز جاری ہیں، اس 26 جنوری کے لیے ریہرسلز ہو رہی ہیں وہاں پر، اور اب بھی وہاں پر بہت ہی ہائی سیکیورٹی ہے اور بہت ہی ہائی سیکیورٹی میں یہ ریہرسلز کی جا رہی ہیں جو کہ 4-5 دن جاری رہیں گی۔
اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ تمام تر معاملے پر چند ایک سوالات اٹھتے ہیں۔ اب وہ سوالات یہ ہیں کہ کہیں بھارت خود ہی سے تو نہیں یہ حملہ کروا رہا، کہ خود ہی سے کسی جعلی دہشت گرد کو استعمال کرے اور کوئی جعلی حملہ کروائے اور اس کے بعد وہ الزام جو ہے وہ پاکستان یا کسی پر بھی الزام لگا دے اور اس سے جھگڑا کرے۔ اب یہ بات میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ بھارتی صحافی جو ہیں انہوں نے کئی دفعہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے کئی دفعہ یہ بیان دیا ہے کہ مودی خود ہی یہ تمام تر حملے کرواتا ہے اور اس کے بعد وہ دوسروں پر الزام لگا دیتا ہے، کشمیریوں پر ظلم کرتا ہے، پاکستان سے جھگڑا کرتا ہے اور الزام دوسرے پر لگا دیتا ہے۔ تو اب کہیں یہ اسی کا حصہ تو نہیں ہے؟ اس کی ایک وجہ، یہ سوال کرنے کی یا سوچنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ابھی کچھ ہی دن پہلے بھارتی صحافی ارنب گوسوامی اس کا ایک واٹس ایپ چیٹ جو ہے وہ لیک ہوا ہے۔ لیک تو نہیں بلکہ میں کہوں گی اس کا ڈیٹا ریکور کر دیا گیا ہے، اور اس ریکوری میں پتہ چلا ہے کہ ارنب گوسوامی کو پلوامہ سے پہلے ہی پلوامہ اٹیک کا پتہ تھا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس چیٹ کو آپ نے بھی دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے کہ اس میں وہ پہلے سے ہی وہ جانتا تھا کہ پلوامہ اٹیکس ہونے جا رہے ہیں، اور اس اٹیک سے پہلے ہی وہ 20 منٹ پہلے ہی وہاں پہنچ گیا تھا اور اس نے اپنی کوریج شروع کر دی تھی۔ اسے کیسے پتا تھا کہ یہاں پر کچھ ہونے جا رہا ہے؟ وہ تمام میڈیا سے پہلے 20 منٹ پہلے اس نے وہاں پر اپنی کوریج سٹارٹ کر دی تھی۔ اسی لیے یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ کہیں بھارت خود ہی سے تو نہیں یہ حملہ کروا کر، جعلی دہشت گرد سے حملہ کروا کر کچھ ایسا کرنا چاہ رہا کہ وہ دوسروں سے جھگڑا کرے اور ان پر الزام تراشی کرے، جن میں سے ایک پاکستان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں بھارت اپنی بے عزتی کو چھپانے کے لیے تو نہیں اس طرف لے کر آ رہا کہ وہ پہلے یہ حملہ کروائے اور پھر اس کو بیس بنا کر وہ جھگڑا کرے۔ اب وہ بے عزتی کیا ہے؟ کہ وہ بے عزتی اس کی ہوئی ہے چین کے ہاتھوں، کہ چین نے بھارتی فوج کی اس طرح سے بے عزتی کی ہے کہ چین نے کئی علاقے بھارت کے ان پر قبضہ کر لیا ہے، پوری سوسائٹیز بنا دی ہیں، اور بھارتی فوج کچھ نہیں کر پائی ہے اب تک۔ تو کیا بتا اس بے عزتی کو چھپانے کے لیے بھارت نے یہ سٹیپ سوچا ہے اور مودی نے ایسا سوچا ہے کہ وہ اس طرح سے یہ حملہ کروائے گا اور اس کے بعد وہ چین سے جا کر لڑے گا یا پھر وہ پاکستان پر ڈال دے گا۔ اب اگر پاکستان کی بات آتی ہے تو پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ پاکستان میں چونکہ وزیر اعظم عمران خان نے اس چیز کو کلیئر کر دیا ہے کہ ان کی طرف سے کبھی بھی کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو ہم انتظار نہیں کریں گے، ہم ڈائریکٹ اس کا جواب دیں گے، ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ کیونکہ جب سرجیکل سٹرائک کی گئی تھی تو نواز شریف نے فوج کو روک دیا تھا، لیکن جب ایریل سٹرائک کی گئی ہے تو اس کے بعد عمران خان نے فوج کو نہیں روکا تھا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ اب وہاں سے اگر کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو یہاں سے سوچا نہیں جائے گا، ڈائریکٹ جواب دیا جائے گا۔ اور اس جواب کو دینا پڑتا ہے۔ اپنی طاقت کا اندازہ دینے کے لیے آپ کو دوسرے ملک کو اس کی اوقات یاد دلانی پڑتی ہے، دشمن کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے آپ کو جواب منہ توڑ دینا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے عمران خان نے اس بات کو کلیئر کر دیا ہے کہ ان کی طرف سے کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو ہماری طرف سے جواب پکا ہے، اور وہ جواب انہیں دیا جائے گا بنا سوچے سمجھے۔ اس لیے اب بھارت کو بہت سوچ سمجھ کر قدم رکھنا ہوگا کہ ایک طرف وہ چین سے بھی بے عزت ہو رہا ہے اور چین نے بھی ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے اور ان کو دکھایا ہے کہ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم ہم سے لڑ سکو، ہمارے پاس اس قدر ہتھیار موجود ہیں کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی یہی بات عمران خان نے کی ہے کہ اگر ان کی طرف سے کچھ ہوتا ہے تو ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وہ کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اگر وہ حملہ کرے گا تو یہاں سے اس کو جواب نہیں ملے گا۔ اسی مقصد کے لیے کچھ دن پہلے بھارت نے اگنی 5 کا تجربہ کیا ہے۔ اب یہ تجربہ وہ 4-5 دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں، مگر انہوں نے یہ تجربہ کیا، بہت سے انہوں نے ڈھنڈورے پیٹے، بہت سے انہوں نے اس بات پر ڈھول پیٹے، اور بہت ہی انہوں نے، جو بھارتی میڈیا ہے وہ بہت اچھلا کودا کہ جی اگنی 5 کا تجربہ کامیاب کر دیا گیا ہے۔ اب جواب تو دینا تھا، عمران خان نے کہا ہوا ہے۔ اب اس کے جواب میں پاکستان نے کیا کیا کہ پاکستان نے اپنا
شاہین 3 میزائل جو ہے اس کا تجربہ کیا، اور بہت ہی بہترین میزائل، اس کا تجربہ بہت ہی کامیاب رہا۔ بحیرہ عرب پر انہوں نے تجربہ کیا اور وہ نہایت کامیاب رہا کہ اس میزائل نے ڈائریکٹ اپنے پوائنٹ پر جا کر، ایگزیکٹ جو اس کا ٹارگٹ تھا وہاں جا کر اس نے ہٹ کیا۔ یہ بہت ہی تیز اڑتا ہے، بہت ہی اس کی رفتار تیز ہے، اور اس نے ڈائریکٹ اپنے ٹارگٹ پر ایگزیکٹ ٹائم پر جا کر اس نے وہاں پر اٹیک کیا۔ اب اس کا جواب تو دینا ضروری تھا، اور انہوں نے جواب میں، پاکستان نے یہ جو تجربہ کیا ہے اس کا مقصد یہ تھا مودی کو اور بھارت کو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ تمہارا ایک ایک کونا ہم نے نظر رکھ رکھی ہے، کہ اگر تم نے ذرا سی بھی حرکت کی تو ہمارے پاس اس طرح کے میزائلز اور اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ تمہارا ایک ایک کونا جو ہے وہ ٹارگٹ کر کر اسے اڑا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔